الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج آپ کو بتانا ہے سورۃ دخان کا نام کیوں رکھا تھا اور زمانہ نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10، یوم تأتی السماء بدخان مبین کے لفظ دخان کو اس سورت کا عنوان بنایا گیا ہے، یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ دخان وارد ہوا ہے۔ یہاں تک تھا نام کیوں رکھا تھا۔ زمانہ نزول، اس کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، مگر مضامین کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورۃ زخرون اور اس سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی تھی۔ البتہ یہ ان سے کچھ متأخر ہے۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخرکار بعض سرداران قریش جن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہی موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہاں تک کی تھا زمانہ نزول۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی موضوع اور مباحث میں جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اس کی تمہید چند اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو ضرور سنا کریں اور آگے ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ جتنا آپ کو ثواب ہوگا سننے کا، اتنا جب آپ شیئر کریں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے تھرو بھی لوگ قرآن کو سنیں گے۔ ناچ گانے والی بے حیائی والی ویڈیوز آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سخت گناہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ویڈیو آپ مت شیئر کیا کریں جس سے آپ کو گناہ ہو، وہ چیزیں شیئر کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کو ثواب ملے۔ قرآن کا کلام تو ہے ہی بابرکت، اس کو جو پڑھے گا، جو سنے گا، گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔